اگر آپ اپنے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کی اگر آپ ورق گردانی کریں، اتہاس کو آپ دیکھیں، تو مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمان جس قوم کا اس دور میں نام تھا، تو وہ قوم ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے اسلام کے علم کو بلند کیا۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے اس اسلام کے علم کو بلند کیا۔ آج ہم اسلام کے ماننے والے تو ہیں، مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا اسلام کی تاریخ میں یہ واقعات درج ہیں کہ قسطنطنیہ جیسے طاقتور قلعے کو مسلمانوں نے اس وقت فتح کیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس دور میں مسلمانوں نے بڑی بڑی طاقتیں جو اسلام کے خلاف تھیں ان کو شکست دی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب مسلمان اس دور میں ان مخالف طاقتوں سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جنگ کے آلات نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس طرح طرح کے جو ٹیکنالوجی اس دور میں ہے ایسی کچھ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مد مقابل میں بھی ان کے پاس وہ ہتھیار نہ ہوتے تھے جو دوسری قوم کے پاس ہوتے تھے۔ تعداد بھی اکثر موقعوں پر یہی رہا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم رہی۔ مگر کیا آپ نے کبھی اس بات کو نوٹس کیا کہ آخر کون سی وجہ تھی جو ان کو اس بات کا جذبہ دیتی تھی کہ تم کم تو ہو مگر یقین جانو کہ کامیابی تمہیں ملے گی، تمہارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے مگر کامیابی تمہیں ملے گی؟ آخر کون سی بات ایسی تھی جو ان کے دلوں میں یہ بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بلا خوف و خطر ہر موقع پر دوسری قوم سے ٹکرانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، بلکہ وہ کسی بات کی فکر بھی نہیں کرتے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی وجہ تھی جو مسلمان گھبراہٹ میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، وہ کسی قسم سے نہیں گھبراتے تھے، کبھی بھی نہ انہوں نے دریا کا خوف کیا، نہ پہاڑ کا خوف کیا، نہ کانٹوں کا خوف کیا، نہ راستوں کی رکاوٹوں کا خوف کیا۔ آخر ایسی کون سی چیز تھی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے دلوں میں صرف و صرف عشق رسول تھا، اور وہ عشق رسول کی بنیاد پر مخالف طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ عشق رسول تھا، ان کے دل میں جذبہ تھا، ان کے دل میں یقینی طور سے نبی کی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میرے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، آج حالات یہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں بظاہر پکی ضرور ہیں مگر ہمارے دل اتنے کمزور ہو چکے ہیں، گویا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دین سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پے در پہ ہم دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگان دین کے فرمانوں کو بھلا دیا ہے، ان کی اتباع کرنا چھوڑ دیا ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج موقع ہے ایسے ہی موقع پر میں آپ کو اس بات کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انسان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے
تو یقینی طور سے دنیاوی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وقت ہے، اعلیٰ حضرت کے دور کا واقعہ ہے، اس دور میں ایک مرض چلا جس مرض کا نام تھا طاعون۔ کیا نام تھا؟ طاعون۔ ایسا ہی تھا جیسے اب سے پہلے کچھ دن پہلے کرونا چلا، سمجھ میں آیا؟ اور اس دور میں تو حالات یہ بننے لگے کہ بریلی میں ہر گھر سے ایک نہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا، پے در پہ لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، روز لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا، پے در پہ لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا۔ اسی درمیان میں دیکھتے کیا ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے گلے میں بھی ایک گانٹھ نکلی، اعلیٰ حضرت کے گلے میں بھی ایک گانٹھ نکلی۔ حکیم کو بلایا، معلوم کیا کہ آخر یہ گانٹھ کس چیز کی ہے، تو حکیم نے بتایا کہ یہ گانٹھ بھی ایسے ہی ہے جو مرض چل رہا ہے، مثلا طاعون چل رہا ہے، لہذا یہ گانٹھ بھی اسی مرض کی ہے۔ اللہ اکبر! میرے ساتھیوں ذرا غور کریں، اپنے ذہن کو حرکت دیں، اپنی فکر میں یہ بات بٹھالنے کی کوشش کریں، ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم میں اور اعلیٰ حضرت میں فرق کیا ہے؟ آج ہمارے طریقے میں اور اعلیٰ حضرت کے طریقے میں فرق کیا ہے؟ آج ہمارے ایمان کی پختگی اور اعلیٰ حضرت کے ایمان کی پختگی کا فرق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں غور کریں، حکیم نے بتایا کہ آپ کو بھی یہی طاعون مرض ہے جس مرض سے لوگوں کا انتقال روز ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے عقیدے کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مرض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! میرے ساتھیوں غور کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مرض ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف حکیم کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ وہی مرض ہے، دوسرے حکیم کو بلایا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کو یہ وہی مرض ہے جس کو طاعون کہا جا رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مرض نہیں ہو سکتا۔ آخرکار اسی کشمکش میں رات کا عرصہ آتا ہے، جب رات میں آپ سوئے تو بستر پر پہنچنے کے بعد آپ یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آج کے حکیم تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے طاعون ہو گیا ہے، اور حقیقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے طاعون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا تو قسم خدا کی وہ طاعون جیسے مرض سے دور رہے گا۔ تو مجھے اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، قسم خدا کی یہ طاعون ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھیوں غور کریں، لہذا آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم کذب الطبیبہ، اے اللہ طبیبوں کو جھوٹا قرار دے، یعنی اس کی بات میں جو کہہ رہا ہے کہ مجھے طاعون ہے، اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے اس کو تو حق فرما۔ میرے ساتھیوں غور کرنے کا مقام ہے، دیکھتے ہی دیکھتے حالات کیا بنے۔ صبح کا جب وقت ہوا تو دیکھتے ہیں کہ آپ بالکل طبیعت آپ کی درست ہے، اور جو مرض آپ کو بظاہر معلوم ہو رہا تھا، آپ کے گلے میں جو گانٹھ تھی وہ گانٹھ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ قسم خدا کی میرے ساتھیوں معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی پختگی یہ ضروری ہے، ایمان کی پختگی ہوگی تو قسم خدا کی اللہ راہیں ہماری آسان کر دے گا، راستے آسان کر دے گا۔ مگر میرے ساتھیوں آج ہمارا عقیدہ اصل میں کچا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو دوسرا بھی واقعہ اعلیٰ حضرت کو کا بخوبی معلوم ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت جب حج کے موقع پر حج کے لیے گئے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادھر سے جب اعلیٰ حضرت کی واپسی ہو رہی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ کشتی بھور میں پھنس گئی، اور وہ کشتی کہ لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں، سب لوگ رونے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہیں، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، اور
بیان کیا کیوں نہیں ڈوبے گی، بتایا اس لیے نہیں ڈوبے گی، اس لیے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ تو قسم خدا کی میرے ساتھیوں، دیکھتے کیا ہیں کہ چند لمحے کے بعد وہ کشتی درست ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات تو ہم نے بارہا سنے ہیں، مگر میرے ساتھیوں ذرا ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوتے تھے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ میرے ساتھیوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ قسم خدا کی دنیاوی کوئی طاقت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حکومت کا ہم پر پریشر ہے، فلاں شخص کا ہم پر پریشر ہے، کسی مالدار کا پریشر ہے اور کسی امیر شخص کا پریشر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف حدیث پر مکمل طور سے عمل کرنے والے بن جاؤ، قسم خدا کی دنیاوی کوئی طاقت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔